من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحميد وكلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد. کلام کے آغاز سے پہلے خدمات کے اوپر نظر رکھنا اور خدمتیں انجام دینے والوں کے لیے شکر ادا کرنا، یہ ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، ایمان کی سب سے پہلی منزل ہے۔ لہذا پورے ہندوستان میں اور بالخصوص بالاخص مغربی بنگال میں آقا سید محمد موسوی حفظہ اللہ تعالی نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کئی قرن تک نہ تو فراموش کرنے کے قابل ہیں اور نہ کئی قرن تک اس کی نظیر قائم ہو سکتی ہے۔ سارے انسان بنگال کے مل کے بھی اگر چاہیں تو وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ جو آقا موسوی نے انجام دیے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم دعا کریں اور آپ حضرات آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد آل محمد آقا موسوی کو صحت و سلامتی، امن و امان، کامیابی و پیروزی، شادکامی و شادابی عطا فرما۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہاں مساجد خالی تھی، مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا، اور دیہات میں رہتے ہوئے پورے بنگال کے لیے خدمات انجام دینے والے حجت الاسلام مولانا سید روشن علی زیدی صاحب نے تو آپ حضرات کو برخیز کیا ہے، برانگیز کیا ہے، آپ کے بزرگوں کو تیار کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا روشن علی صاحب اور مولانا عباس علی صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تحت جو سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے اور وہ ہے ظالموں کا حملہ۔ اور یہ حملہ کسی ایک مقام کے لیے، کسی ایک جگہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جہاں مظلوم رہتے ہیں وہاں ظالم حملہ کر رہے ہیں۔ لہذا حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ ظالموں پر لعنت کرنے کے لیے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما اور مظلوم کو صبر عطا فرما۔ اس وقت بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا جو ہے اور انسان زیادہ تر دنیا کی طرف راغب ہو گئے ہیں، دنیا کی تلاش میں
اور دنیا کے لیے انسانوں کا خون بہانے کے لیے چند لمحے کی زندگی کے لیے، بہترین زندگی کے لیے، آرائش والی زندگی کے لیے، عیش والی زندگی کے لیے، آرام والی زندگی کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے، جس کی بنا پر اختلافات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان خود اس میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمان حکمران جن کے پاس اور تعداد کے اعتبار سے، اگر عددی اعتبار سے دیکھیں تو 200 کروڑ مسلمان، اور ملکی اعتبار سے دیکھیں تو 157 ملک، 57 ملک، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہیں، لیکن ان کے اوپر پستی کی ایسی اوس پڑی ہوئی ہے، شبنم پڑی ہوئی ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے شیطان نے ان کے اوپر غلبہ کر رکھا ہے، انہیں بہترین نشے کی دوا کھلا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ سو رہے ہیں، اور صرف کچھ مجاہدین ہیں کہ جن کے بلبلے، جن کا جوش دیکھنے کی بات ہے عزیزان محترم، کہ جن کے پاس نہ فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آزادی ہے، اس کے باوجود دنیا کی سپر پاور سے وہ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایمان میں ہے کہ دنیا سپر پاور نہیں ہے، اللہ سپر پاور ہے۔ اور جب اللہ کے اوپر ایمان قائم ہو جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ جس کے پاس ایسے ایسے اسلحے تھے کہ جس کے بنا پر اس نے تمام دنیا کو ڈرا کے رکھا تھا، اپنے پڑوسیوں کو ڈرا کے رکھا تھا، دور والوں کو ڈرا کے رکھا تھا، ایک حوفہ قائم کر رکھا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور شیطان بھی یہی کہتا ہے، اور جب دجال جب آئے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہمیں خدا مانو، اس لیے کہ وہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت زمین کے اوپر دانا اگنا کم ہو جائے گا، ہر طرف قحط پڑ جائے گا، بھوکے مریں گے لوگ، تو اپنے ساتھ غلہ لے کے پھرے گا، اس کے گدھے کی لمبائی 3 میل کی ہوگی، اور اس کا ایک قدم 1 میل کا ہوگا، اور اس کے ساتھ داہنی طرف پہاڑ چلے گا جس میں جنت کا نمونہ ہوگا، بائیں طرف پہاڑ چلے گا جس میں جہنم کے آثار ہوں گے، اور وہ کہے گا ہم سے کھانا لو، اور دیکھو یہ جنت ہے، ہم کو خدا مانو تو کھانا بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی، اور اگر ہمیں خدا نہیں مانتے تو کھانا بھی نہیں ملے گا، اور یہ بائیں طرف ہمارے جو ہے وہ جہنم ہے، یہی جہنم ہے، یہی جنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت نہ تو پیسہ کام آئے گا، نہ رسوخ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گی، نہ لشکر کام آئے گا، نہ فوج کام آئے گی، کام صرف ایک جملہ آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہ بڑے سے بڑے سرمایہ، بڑی سے بڑی دولت، بڑے سے بڑا آرام، سب اسی کے اندر سرمایا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیے کہ بات کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ،
اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، خاندان کی رسی کو نہیں، قبیلے کی رسی کو نہیں، گاؤں کی رسی کو نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ بلا تفرق اور آپس میں اختلاف مت پیدا کرو۔ تو سیرت پیغمبر کیا رہی ہے؟ مکے سے جب مدینے میں تشریف لائے ہیں تو مدینے میں دو بہت بڑے قبیلے تھے جو آپس میں لڑ کر کے مرے جا رہے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو ایسے ملا دیا کہ دونوں مل کر کے انصار بن گئے، اور بدر کی جنگ میں سب سے آگے دکھائی دینے لگے، احد کی جنگ میں سب سے آگے دکھائی دینے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام اور دین کی بنیاد جو ہے وہ اتحاد ہے، اور یہ اتحاد کب پیدا ہوگا؟ اتحاد پیدا ہوتا ہے علم سے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اتحاد نہیں پیدا ہوتا۔ مولوی ایک دوسرے سے کیوں لڑتا ہے؟ پیسے کے لیے لڑتا ہے بس، اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ ہمیں مجلس پڑھنا مل جائے اور مجلس کا ہمیں نذرانہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور پہلے سے طے کر لیں کہ ہم لیں گے، تو یہ سب پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جس نے بھی مجلس کے لیے طے کیا کہ ہم بدلہ لینا ہے وہ حسین کا دشمن بن گیا، حسین کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اور اس میں زیادہ تر ذاکرین جو جاہل ہیں، انہیں قرآن بھی نہیں آتا ہے، اور وہ بڑے بڑے ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، وقتی طور پر آپ کے نفس کے اندر جو ایک کیفیت ہے اس کیفیت کو بلند کر دیتے ہیں اور ہزاروں روپے لے کے چلے جاتے ہیں، مگر یہ کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ کی دائمی کیفیت نہیں ہے، یہ عارضی کیفیت ہے۔ کیفیت تو وہ ہونی چاہیے کہ سامنے میرا مولا کھڑا رہے اور حوض کوثر رہے، مولا کے ہاتھ سے جام پیتے رہے، اس کے آپ کا نام کیفیت ہے۔ سلامات محمد اب اس سلسلے میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ نے سنا ہے جناب غلام مسعود صاحب سے سورہ والضحیٰ جس کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لہذا تمام انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور نعمتوں کا ذکر یا نعمتوں کا شکر جب تک کہ احساس نہیں ہوگا شکر نہیں پیدا ہوگا، شکر کے اندر گہرائی نہیں آئے گی، احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ احساس ہمیں علم دیتا ہے، اور نعمتوں کی پہچان بھی ہمیں علم دیتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم نہ تو نعمت پہچان پائیں گے نہ اس کا شکر ادا کر پائیں گے، بلکہ جس طرح سے جانور جو ہے وہ جب جہاں چارہ دیکھ لیتے ہیں وہاں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ شیر اپنی آواز دیتا ہے، بھیڑیا اپنی آواز دیتا ہے، تیتر اپنی آواز دیتا ہے، اور دوسرے جانور اپنی آواز دیتے ہیں، بھالو اپنی آواز دیتا ہے، الگ الگ آوازیں دکھائی دے رہی ہیں، الگ الگ جو ہے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آواز ایک ہونی چاہیے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے پوچھا اذان کون دے گا، تو کہا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ہے وہ بلال حبشی اذان دے گا۔ اور لوگوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم
عرب ہیں، ہم گورے ہیں، ہم آرام و آسائش میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ہماری عربی دنیا کے اندر پانی ہوئی ہے۔ عربی کے مقابلے میں عرب ساری دنیا، سارے ملکوں کو عجم سمجھتے تھے، یعنی گونگا مانتے تھے، سب کے سب گونگے ہیں، ہم جو ہیں وہ زبان والے ہیں۔ تو کہا جس بلال جو ہے وہ اذان جب دے رہے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کہنے کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے نزدیک بلال کی سین شین کے برابر ہے۔ کیوں جناب؟ اللہ کہتا تھا مجھے ایسی اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں شین کی جگہ سین پڑی جائے، لیکن پروردگار عالم نے ہمیشہ دلوں کو دیکھا ہے، اور جب منبر کو جانے کے بعد آپ اپنے دل کے اوپر نظر رکھیے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، یعنی دل کی خواہش نہیں، دماغ کیا کہتا ہے۔ دماغ ہمیشہ دل کا پابند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دماغ جو ہے وہ ٹہوکے دیتا رہتا ہے دل کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، ایسی بات مت کرنا جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے۔ لہذا ذاکرین حضرات سے، علماء سے، دانشوروں سے، صاحبان علم سے میں کہوں گا کہ پیغمبر کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو اور ہمیشہ اتحاد کی بات کرو۔ غیبت ایک بہت بڑی بلا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون انسان ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اور ہم جو ہیں بیٹھے ہوئے غیبت کرتے رہتے ہیں، ذرا موقع مل گیا تو ہم نے ادھر کی بات ادھر کی بات شروع کر دی۔ تو غیبت ایک بہت بڑا سب میں باطل ہے، ایک ایسا زہر ہے کہ جو سارے سماج کو اندر جو ہے وہ کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ جس طرح سے آج کل ذیابیطس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، شوگر کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہ جو جسم کو اندر کھوکھلا بنا دیتی ہے، ویسے ہی غیبت اور جہالت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سماج کو، معاشرے کو اور ہمارے دین کو بھی کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش یہی ہے، آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کو رکھتے ہوئے جب بھی منبر پر جائیے اتحاد کی بات کیجیے، علم کی بات کیجیے، سیرت کی بات کیجیے، نقطہ بیان کرنے کی کوشش مت کیجیے، فضائل اہل بیت بیان کیجیے، کتابوں کے مطابق اپنی طرف سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقطہ بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مومن جو ہے وقتی طور پر سماعت پڑھ دیتے، کچھ نہیں، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کیجیے، اہل بیت کے فضائل کو جو مستند ہیں، مسلم ہیں اور کتابوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے ہم تک آئے ہوئے ہیں، ان فضائل کو بیان کیجیے۔ کسی کے گھر کی بات مت کیجیے، کون ایسا کیا کر رہا ہے وہ مت کیجیے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔